ہماری مدد کرے گا اور اللہ ہی ان کو شکست دے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم توحید پرست ہیں اور ہم کو فخر ہے اس بات کا کہ رب کائنات جس چیز کا مالک اللہ ہے، موڈی کہہ رہے ہیں کہ اس کا مالک اللہ نہیں رہے گا۔ اب موڈی آپ خود دیکھو گے اللہ کیسا بتا دے گا اپنا جلوہ جلالہ، آپ دیکھیں گے۔ آپ اس قانون کو تم کو واپس لینا پڑے گا۔ جس طرح ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ دکھایا، ہم اسی راستے پر احتجاج کریں گے۔ جب تک قانون واپس نہیں ہوگا بھارت میں پرامن احتجاج ہوگا۔ آپ تیار ہیں کہ لمبی جمہوری لڑائی لڑنے کے لیے، یا پھر کوکا کولا کی طرح ان کے پھر ٹھنڈے تو نہیں بیٹھ جائیں گے؟ کیا آپ تیار ہیں جمہوری احتجاجی لڑائی لڑنے کے لیے؟ اگر آپ تیار ہیں تو آپ اپنے آپ سے وعدہ کر لیجئے کہ جب تک یہ کالا قانون واپس نہیں ہوگا ہم احتجاج کریں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، پرامن احتجاج ہمارا ہوگا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم اللہ جس زمین کا، جس جائیداد کا مالک ہے، اس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اللہ کے گھر کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اولیاء اللہ کے آستانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہم اپنے عیدگاہوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری اس کوششوں کو قبول کرے گا، اللہ ہمارے اس ایثار کو قبول کرے گا۔ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں رب کائنات کے لیے کر رہے ہیں، اس میں کوئی ہمارے سیاسی اغراض و مقاصد نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں جہاں کہیں بھی احتجاج ہوگا اس میں حصہ لیجئے، اس کو کامیاب کریے۔ یہ کوئی سیاسی پارٹی کا احتجاج نہیں ہے، یہ الیکشن کے ووٹوں کو بٹورنے کا احتجاج نہیں ہے۔ جس چیز کا مالک ہے اس کی حفاظت کرنے کے لیے احتجاج ہو رہا ہے۔ پورے ملک میں انشاءاللہ تعالی جو مسلم پرسنل لا بورڈ نے پروگرام بنایا اس میں حصہ لیجئے۔ جو تاریخ کے دن آپ سے کہا گیا لائٹ بند کرنا، لائٹ بند کریں گے یا نہیں بند کریں گے؟ یہ تو بولیں گے اماں 10 منٹ سیریل آ رہا، آئی پی ایل آ رہا، اتنا خواہ بول دیے۔ 10 منٹ لائٹ بند کرو تاکہ جو ہم کو بند کرنا چاہ رہے ان کو ایک جھلک مل جائے لائٹ بند ہوئی تو کیا ہوگا۔ ہیومن چین بنائیں گے تو ہیومن چین ہاتھ بنا کر آپ کو کھڑے ہونا ہے، اپنے ہندو بھائیوں کے ساتھ، اپنے سکھ بھائیوں کے ساتھ۔ وہ بھی آج بڑے تکلیف میں ہے کہ ایسا کیسا قانون بی جے پی کی حکومت نے بنا دیا۔ یاد رکھیے اتحاد کو مضبوط رکھیے۔ میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے جو داؤدی بورا بھائی ہیں وہ ہمارے دینی بھائی ہیں، میرے بھائی۔ خدا را ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی مت رکھیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں نریندر مودی نے اس ملک کو گمراہ کیا۔ میں اور عبداللہ صاحب ہم لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے ممبر تھے۔ Mr. Abdullah, I am saying to the people of Hyderabad and to the people of India that during the deliberations of the Joint Working Committee, the Bora community had come, Dawoodi Bora community had come to the committee along with King's Counsel, Mr. Salve, Hadith Salve. And they had made a representation, you remember. They wanted exclusion from the Waqf Act. They had clearly said we have nothing to do with this bill. The Dawoodi Bora has clearly stated that in 1962 the Supreme Court has given them a definite definition of religious denomination. The Dawoodi Bora has said, remember, that they believe in the concept of Dai Mutlaq. And this Waqf bill goes contrary to that. It is part of their faith. میں نے یہ کہا کہ اپنے داؤدی بورا بھائیوں کی ایمانداری پر ہرگز شک مت کرو۔ نریندر مودی ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ داؤدی بورا کے لوگ پارلیمنٹ کی کمیٹی کے پاس آئے
سالوے صاحب کو لا کر پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے کہا کہ ہم 2024 کا قانون نہیں چاہیے، ہم کو وقت سے علیحدہ کرو، کیونکہ داؤدی بورا جو شیعوں کی برانچ ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس دائل اور مطلق ہے۔ ان کے جو روحانی پیشہ ہے مفضل صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، وہ ان کی موجودگی میں کوئی متولی نہیں ہو سکتا۔ لکھ کر دیا انہوں نے کہ ہم کو اس وقف ایکٹ سے لینا دینا نہیں، ان کو نکال دو۔ تو یہ ان کو بلایا گیا، مودی نے بلایا ان کو، اور نریندر مودی نے کتنا گمراہ کن بات کی، بیٹھ کے کہا کہ میں نے 3 سال پہلے یہ بل بنا دیا، آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا، میں نے بھیجا دیا آپ کو، اور کہا کہ کاما فل سٹاپ لکھ دو۔ مودی یہ پیغام دے رہے ہیں بھارت کے سیکولر ہندو بھائی بہنوں کو، سکھوں کو اور مسلمانوں کو، میں تو نہیں لایا ہے بل، یہ تو یہ لوگ بول کے لایا ہوں۔ آپ سمجھ رہے ہیں ہماری بات کو؟ اور ہم جب کمیٹی میں تھے، ہم منسٹری آف مائنورٹی افیئر سے پوچھے کہ قانون تم کیوں لائے؟ کیا تم نے مسلمانوں سے بات چیت کی؟ کیا تم نے اس بل کے بارے میں بات کی؟ ایک ورڈ نہیں بول سکے وہ لوگ۔ The committee, when called the Ministry of Minority Affairs, they didn't have anything to say. Why did they bring this bill? You are witness to. اب مودی ان داؤدی بوراؤں کو بدنام کرنے کے لیے، پورے دیش میں ایک پیغام دینے کے لیے کہ دیکھو میں تو 3 سال پہلے ان کو بل دیا تھا، میرے بھائی یہ سازش ہے ہمارے اتحاد کو کمزور کرنے کے لیے۔ مودی جی آپ شطرنج کی چال کھیل رہے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں شطرنج کیسا کھیلنا سیاست میں۔ ڈاکیومنٹس ہیں، آج میں ایکس پر سوشل میڈیا پر ڈاکیومنٹس ڈال دیا ہوں، داؤدی بورا لوگوں نے کمیٹی کو دیا، وہ 1924 سے کہہ رہے ہیں کہ ہم کو وقف قانون میں مت رکھو، کیونکہ ہمارا جو جورسپروڈنس ہے، ہمارا جو فقہ ہے، وہ دائل مطلق کے اوپر ہے۔ تو آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپنے دماغ میں 1% بھی داؤدی بورا ہمارے دینی بھائیوں کے خلاف کوئی شک مت کریے۔ وہ تو نہیں چاہ رہے تھے، ان کو تو پپا جی بلا کے بول دیے آپ کو مجھے سے کرا۔ اب چوتھی بات یہ ہے، بی جے پی والے بول رہے اس میں سب کچھ ہے، مسلمانوں کا فائدہ ہے، عورتوں کا فائدہ ہے۔ آج سے تھوڑے دن پہلے حیدرآباد میں فتح دروازے پہ ایک چالاک آدمی تھا، لگتا ہے انہیں بھی مودی جی کی شاگردی میں نکلا سو۔ انہیں کیا بولا، آپ میرے پاس آؤ، جس کے سر ٹکلے ہیں میں دوا دیتا ہوں، بال اٹھ جاتے ہیں۔ لائن لگ گئی وہاں پہ، لگا دوا لگا، بال اٹھتے۔ اب پبلک بیچاری، مودی جی بھی یہی بول رہے دوا لے لو سب چیز ٹھیک ہو جاتی۔ ان کی دوا نہیں ہے، یہ دوا موت ہے۔ یہ دوا نہیں دے رہے، موت کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ وقف کو چھیننے کے لیے لا رہے ہیں۔ آپ سوچئے داؤدی بورا لوگوں نے سیکشن 2 لکھ کر دیا، تو مودی نے کیا کیا، داؤدی بورا کا نام لے کے سیکشن 2 بنا کے اس بھارت کے دولت مند آدمی جس نے ہمارے کھوجا بھائی، یہ بھی شیعوں کا ایک برانچ ہے، کھوجا ٹرسٹ سے خرید کر 21 کروڑ میں اپنا عالیشان محل بنا لیا۔ سیکشن 2 کا فائدہ اس شخص کو ہوگا۔ ہم حیدرآباد میں کیا بولتے، کس کی دکان پہ کس کی فاتحہ، کیا بولتے، نانا ماموں کی دکان پہ نانا کی فاتحہ۔ تو داؤدی بورا کو سامنے رکھ کے مکیش بھائی کی فاتحہ پڑھ دی ہے، انہوں کو کام کر دیا، سیکشن 2 سے ان کو فائدہ ہوگا۔ تو آپ کو ہم کو متحد رہنا ہے، شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھنا ہے۔ آپ شیعہ سنی اتحاد کو مضبوط رکھیں گے نا میرے بھائی، یہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے پلیٹ فارم پر شیعہ بھی ہے، سنی بھی ہے۔ یہ پیغام مسلم پرسنل لا بورڈ دیتا ہے کہ ہم اپنے اتحاد کو مضبوط رکھیں۔ داؤدی بورا کو مودی دھوکہ دے دیے، ان کے نام کو استعمال کر کے مکیش بھائی کو بولے لو گلاب جامن کھاؤ اینڈ بی ہیپی۔
ان کے اچھے دن آ گئے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چھٹی بات آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ صدر صاحب نے بہت سی باتیں آپ کے سامنے رکھ دی کہ سپریم کورٹ نے ریلیف دیا ہے، مگر آج بھی ہم وقف کی جائیداد کو کھو رہے ہیں. لمیٹیشن ایکٹ اپلائی ہو گیا، جو 12 سال سے قابض ہے وہ مالک بن رہا ہے. 6 مہینے کے اندر پورٹل پر چلانا ہے، نہیں چلائے تو وقف سے چلے جائے گا. وقف ایویکیو پراپرٹیز نکل گئی ہمارے ہاتھ سے. 100 ایکڑ زمین ہے پنجاب ہریانہ میں جو آج گورنمنٹ اس پہ قابض ہو چکی ہے. رپورٹ آئی کہ اتر پردیش میں 500 سے زیادہ وقف پراپرٹیز کو اتر پردیش کی سرکار نے گورنمنٹ کی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیا. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس میں ایک ہے وقف الاولاد اب نہیں کر سکیں گے آپ. وقف الاولاد کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بچی کا شیر مار کے کوئی وقف الاولاد نہیں کر سکتا. ارے میں اللہ کو دے رہا ہوں، اپنے بیٹے بیٹی کو مالک نہیں بنا رہا ہوں. کیا یہ بات سچ نہیں ہے پردھان منتری جی کہ ہندو سیلف ایکوائرڈ پراپرٹی میں ایک ہمارا ہندو بھائی اپنے ول کے ذریعے اپنی ایک اولاد کو یا محلے میں کسی کو پوری پراپرٹی دے سکتا ہے، مگر مسلمان 1/3 سے زیادہ اپنی کسی اولاد کو پراپرٹی نہیں دے سکتا. اب یہ قانون جو ہے، ابھی اگر کوئی کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم درگاہ میں عرس نہیں کرنا، کلیکٹر متولی کو بولے گا کہ تم عاشور خانے میں امام باڑے میں مجلس نہیں کرنا، کلیکٹر اگر کوئی متولی مسجد کو بولے گا کہ تم مسجد میں اذان نہیں دینا، اور اگر متولی نہیں سنے گا تو کلیکٹر اس کو 6 مہینے کی سزا دے سکتا. یہ قانون ہے. ابھی پہلے قانون یہ تھا کہ اگر کوئی وقف کی پراپرٹی کو بیچتا تو 2 سال کی سزا نان ویلیبل. اب موڈی جی بول رہے پیارے میں راجا ہوں، تم لوٹو بیل لے لو، 6 مہینے کی سزا کاٹ کے آ جاؤ، میں ہوں نا. یہ قانون بنایا گیا ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ وقف کا قانون مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے. یہ وقف کا قانون ملک کے مفاد میں نہیں ہے. یہ وقف کا قانون بھارت کے بھائی چارگی کے لیے نہیں ہے. جھگڑے شروع ہو جائیں گے مسجدوں پر. یہ بولا جائے گا کہ 500 سال پہلے ایسا تھا وہاں پر، اور یہ بار بار بولتے ٹی وی پہ آپ کو وقف سے کیا ملا. ارے کیا کوئی آپ کے اماں کے مہر میں آیا جو ہم سے پوچھ رہے آپ وقف سے کیا ملا کیا نہیں ملا؟ ہماری آخرت ملتی وقف کو بچائے تو. خواجہ بندہ نواز کی درگاہ، میڈیکل کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، وقف کا ہے. ہمدرد روح افزا پیے تو وہ بھی وقف کا ہے. کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی تم لوگ پیو ذرا روح افزا. اب روح افزا کے خلاف وہ جہاد کر رہے جو ناک سے ایسا سن کے دوسرے ناک نکوڑی سے نکالنے کا درس دیتے. کہاں جائے گا یہ ملک؟ حد تو یہ ہو گئی میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کہ اب کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ چیف جسٹس کے فیصلے کے بعد اس دیش میں مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی آپ اقتدار پر ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ اس طرح کی بات کریں گے؟ آپ تو بھارت کے سمویدھان پر حلف لیے ہیں کہ اس دیش میں یہ امبیڈکر کا دیش، یہ مولانا ابوالکلام کا دیش، یہ بھگت سنگھ کا دیش، علامہ فضل خیر آبادی کا دیش، حسین احمد مدنی کا دیش، محمود الحسن کا دیش، یہ ٹیپو سلطان کا دیش. کیا بول رہے مذہبی جنگ شروع ہو جائیں گی؟ مودی جی بابری مسجد کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا تو کیا ہم نے یہ جملہ کہا تھا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ہم نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ از سپریم بٹ ناٹ انفیلیبل. بابری مسجد کو توڑنے والوں کا کرمنل کیس کا فیصلہ آیا، کسی کو سزا نہیں ہوئی. ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. 5-5 سال سے بچوں کی بیل نہیں رہے، ان کی ماں باپ مر رہے ہیں، مر گئے ہیں. ہم نے یہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی.
CAA کا قانون ہے، ہیئرنگ نہیں ہوتی کہ ہم نے کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. UAPA میں ڈال کر ہم کو سنایا جاتا ہے کہ ہم نے جملہ کہا کہ مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. نریندر مودی جی، آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجیس وار شروع ہو جائے گی، مذہبی جنگ شروع ہو جائے گی. کس کو ڈرا رہے ہیں یہ لوگ؟ عدلیہ کو ڈرا رہے ہیں آپ. اقتدار میں رہ کر عدلیہ کو ڈرائیں گے آپ. آپ کے حق میں فیصلہ آیا تو آپ کے منہ میں لڈو پھونکتے ہیں اور آپ ریلیجیس وار شروع ہو جائیں گے. یہی فرق ہے. ہم بھارت کے ان محبان بھارت میں جس پہ ہندو مسلمان کی ہے، ہم جب ہماری مرضی کے خلاف بھی فیصلہ آتا ہے ہم اس کو قبول کرتے ہیں. اس لیے قبول کرتے ہیں کہ ہم کانسٹیٹیوشنل مورالیٹی کو ماننے والے ہیں، اور یہ سنگ پریوار کے لوگ اینٹی کانسٹیٹیوشن کے لوگ ہیں. یہ سمویدھان کو تو مانتے مگر اس کو سبسکرائب نہیں کرتے. یہ فرق ہے بھارت کے اصلی ناگرک میں اور ان لوگوں میں جو نیشنلزم کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ریلیجیس وار، جو کہتے ہیں کہ اگر کوڈ قانون بنائے گا تو پارلیمنٹ کو بند کر دو. ارے اگر تم پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اپنی عددی طاقت کی بنیاد پر مجھے مٹانے کا قانون سمویدھان کے خلاف بناؤ گے تو میرے پاس چارہ کیا بچتا ہے کہ میں عوام میں جاؤں گا اور پھر کورٹ کو جاؤں گا. ہم کورٹ کو گئے، عوام میں بھی جا رہے ہیں. نہیں، کورٹ قانون کیسے بنائے گا؟ ارے ظالموں، سپریم کورٹ کا ججمنٹ قانون کا موقف رکھتا ہے. پڑھو. تم لوگ ٹیوب لائٹ ہو، تم لوگ تھمس اپ ہو، تمہارے دماغ میں ایک ہی بات بیٹھا ہوا ہے، نہیں مودی ہے تو خدا ہے. ارے خدا تھا، ہے اور رہے گا اسی کا نام. آئین ہے اور رہے گا، مگر اس طرح دھمکی دینا عدالت کو. اور پھر گورنر پریزیڈنٹ کو بول رہے ہیں، ان کو بول رہے ہیں اگر نہیں کرے تو قانون بن جائے گا. ارے 142 کیا ہے پیارے؟ 142 آئین کا بنانے والا امبیڈکر ہے. امبیڈکر میں تمہارے سے زیادہ دور اندیشی تھی. آپ یہ بول رہے ہیں کیسا بنائے، وہ کیسا بنائے، ہم ایسا کر دیں گے. مگر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، بی جے پی آئین پر ایک فراڈ کر رہی ہے اور ڈرا رہی ہے. ریلیجیس وار کی دھمکی بی جے پی دے رہی ہے. مسٹر مودی کون ریڈیکلائز ہو چکا ہے بتاؤ؟ ستا میں آپ ہیں، آپ کے لوگ ریڈیکلائز ہو چکے ہیں. اتنا ریڈیکلائز ہو چکے ہیں کہ کورٹ کو دھمکی دے رہے ہیں ریلیجیس وار ہو جائیں گی. مودی جی، اگر یہ دھمکی دینے والوں کو آپ نہیں روکیں گے دیش کمزور ہوگا اور دیش کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. آج ستا اقتدار آپ کے پاس ہے، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی، کل نہیں رہے گا انشاءاللہ تعالی. اب بھارت کا ہندو بھی جان چکا ہے کہ وقف کا قانون بنائے تو کیا میرے کو نوکری ملتی. ہندو جان چکا ہے کہ مسلمانوں کی نفرت کو دکھا کر، مسلمانوں کو ڈرا کر ووٹ بٹورتی آئی بی جے پی. دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. 4.5-5% نوجوانوں میں بے روزگاری ہے. ان کے بے روزگاری کو دور کرنے کا کوئی پروگرام نہیں، مگر صرف مسلمانوں کو نفرت کا نشان بنا دو. تو میں ہمارے ہندو بھائیوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں، جو آپ کے انڈومنٹ بورڈ کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. جو سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے لیے اچھا ہے وہ ہمارے لیے بھی اچھا ہونا چاہیے. ہمارا مطالبہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کر سکیں. اور یہ لوگ بولتے نہیں وہ انہوں ایسا کر رہے، آج کل مجھ پر بھی انگلی اٹھا رہے. میرے بھائی، میری عمر دریافتے کی نہیں ہے اب. اور تم یاد رکھو، تم جو کچھ بول رہے نا، میں سیاست دان بھی ہوں اور آدھا وکیل بھی ہوں. تو تمہارا ویڈیو ہے میرے پاس، تم کو حیدرآباد آنا پڑے گا پیار.
ان کو شاپنگ کرائیں گے. You want to see shopping? We'll show you shopping. جو بولے جا رہے. اگر ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کریں نا تو تمہارا لطفہ کہاں سے آئے بول سکتا ہوں میں. یاد رکھو. معاف کرنا علماء کرام کی موجودگی میں بول رہا ہوں. وقت کی قانون کی مخالفت کس بنیاد پر کی جا رہی ہے آپ دیکھو. یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کچھ نہیں ہوگا, صرف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے کیا جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو پرسنلہ بورڈ کا احتجاج پورے تلنگانہ میں ہوگا, ملک میں ہوگا, اب تالکٹورا اسٹیڈیم میں بھی 22 کو ہوگا, میں ہمارے تمام سے اپیل کر رہا ہوں اس کو کامیاب کریے. آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہم کو ایک لمبی لڑائی لڑنا ہے جمہوریت میں. قانونی لڑائی لڑ رہے ہمارے وکیل. اللہ ہمارے وکلا کو سلامت رکھے, اللہ ان کو اور ہمت دے, اور اللہ ہم کو ہمت دے, اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. یاد رکھو مسلمانوں, بغیر ایمان کے ہم ایک زندہ لاش کی طرح ہیں. بغیر مسجدوں کے ہم کچھ نہیں ہیں. بغیر جائیدادوں کے جس کا مالک اللہ اگر کوئی اور قبضہ کر لے گا تو ہم کیا جواب دیں گے رب کائنات کے سامنے. تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑے گا. آج مغرب کی نماز پڑھتے وقت اس چادر کے نیچے کنکر ہمارے گھٹنوں کو چبا رہے تھے, اور ہم امید کر رہے تھے کہ امام صاحب جلدی نماز ختم کر لیں گے. آدھے منٹ کے لیے سوچو کہ 50,000 فلسطینی شہید ہو گئے میرے بھائی, 11 لاکھ بے گھر ہو گئے, 15,000 بچے مارے گئے, 18-17 ہزار کے قریب خواتین شہید ہو گئی ہیں. مگر ان کا جذبہ دیکھو, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مرنے کو تیار ہیں مگر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بھارت کے لوگوں تم کو مظلوموں سے آواز آ رہی ہے کہ حق کی کامیابی کے لیے, باطل کو شکست دینے کے لیے ہم 75 سال سے اپنی نسلوں کو قربان کر دیے. تم نے اور ہم نے نظارے دیکھے کہ ایک ماں کہہ رہی ہے اپنے بیٹے کے کفن کے سامنے, کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو آپ کے پاس روانہ کر رہی ہوں. ہم ایک باپ کو سن رہے ہیں بولتے ہوئے اپنے بیٹے کی لاش کے سامنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے آپ ان کی شفا نہیں کریں گے اجر کے میدان میں. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم کو صرف پرامن احتجاج کرنا ہے تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ 2025 میں ایسے بھی نوجوان اور بزرگ اور خواتین تھے جنہوں نے وقت کے فرعون کے سامنے جھکنے کی تو بات تو چھوڑو, انہوں نے اس کی تکالیف پر اف بھی نہیں کہا. ہم جمہوری طریقے سے لڑیں گے. ہمارے کسان بھائیوں نے ہم کو راستہ بتایا, قانون کو واپس لینا پڑے گا. جیسا کہ مسلم پرسنلہ بورڈ کا نعرہ ہے دیش بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. تو نعرہ لگاؤ سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ, سنویدھان بچاؤ, وقت بچاؤ. آپ ساتھ ہیں نا ہمارے انشاءاللہ تعالی. یاد رکھو تم ساتھ بھی نہیں ہیں تو حسین کا پرچم لے کر کربلا میں اتر جائیں گے, کیونکہ اگر تم ساتھ ہوگے تو یزید کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حسین کے غلام ہیں, یہ طاقت کو دیکھ کر جھکنے والے نہیں ہیں. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, پرامن طریقے سے اپنے اپنے گھر کو روانہ ہوئیے, جھنڈے مت لہرائیے. اب نعرے لگانے کا یہاں پہ وقت ختم ہو چکا ہے. پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو جائیے. بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں بھی آئی ہیں, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم حضرات, ابھی دعا ہوگی, آپ تمام اس بابرکت مجلس کا اختتام دعا پر کریں. میں حضرت مولانا
صادق محی الدین صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ دعا پر اس مجلس کا اختتام کریں۔ رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.